معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں پروگرام کی میزبان ناصرہ زبیری آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور چونکہ پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ پروگرام میں، تو میں فوراً جو میرے مہمان اس وقت سپیکرز ہیں میں ان کے نام اناؤنس کروں گی تاکہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے تو بہت ہمارے معزز مہمان محترم شبر زیدی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہت معیشت پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی سب سے بڑا ادارہ ہے FBR، اس کے یہ ہیڈ بھی رہے ہیں، اور ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے اور پھر کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو یہ آج ہم سے اپنے خیالات بھی شیئر کریں گے، اپنے مشاہدات بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کا کچھ حل بھی بتائیں گے۔ میرے دوسرے بہت معزز مہمان وہ پہنچنے والے ہیں، وہ بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کی فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی۔ وہ قیصر احمد شیخ صاحب ہیں، وہ بس تشریف لاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی آئیں گے ہمارے ساتھ وہ اسٹیج پہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ وہ بہت مشہور کاروباری شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسمبلی کی جو کمیٹی ہے، فنانس کی کمیٹی ہے، اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، تو فنانس پہ ان کی بھی گہری نظر ہے۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں اس وقت ایک اخبار کے ساتھ ریسرچر کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کالم نگار ہیں، تشریف لاتے ہیں محترم علی خضر صاحب۔ اچھا، اس کے ساتھ میرے ایک اور مہمان، بہت معزز مہمان، ہم چونکہ بات معیشت پہ کر رہے ہیں تو ہم جہاں اور دوسری چیزوں پہ بات کریں گے وہاں ہم بینکنگ سیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے مسائل بھی ہیں، اور بینکوں سے ہر وقت مسائل کا حل بھی ملتا رہتا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں ہمارے ایک اور معزز مہمان سائم زیڈ علی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس آل اباؤٹ اکنامکس، تو معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں، اگر خوشحالی نہ ہو، یا ایسے حالات نہ ہوں جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، تو پھر کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، اور ابھی بجٹ جو ہے، نیا مالی سال کا بجٹ 2023-24 وہ سر پہ ہے، اس کی تاریخ بھی اناؤنس ہو چکی ہے۔ 9 جون کو ہمارا قومی بجٹ جو ہے، نیشنل بجٹ، وہ اناؤنس ہو رہا ہے۔ تو ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا کہ بجٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بھی بنے، صحیح اناؤنس بھی ہو، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، اور آگے حالات کیسے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں شبر بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا شاید مجھے پیچھے جانا پڑے، کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے سال، اور یہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ اس پہ سائن نہیں ہو پا رہے، اور وہ تکمیل تک نہیں پہنچا ابھی تک، باوجود اس کے کہ ان کی جتنی شرائط تھیں وہ سب مان لی گئیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی مان لی گئیں۔ یہ دعویٰ ہے حکومتی، ہمارے جو ہیں حکومت، اس کا دعویٰ ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جب کہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا پچھلے سال، تو اس وقت آپ بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، آپ FBR میں تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی جس سے پاکستان کی اور ملک کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی؟ آپ کچھ ان مشاہدات پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عشق اور آباد فورم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں عام آدمی کو یہ بتا دوں کہ میں شاید پاکستان کے ان واحد لوگوں میں چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس تصویر کے تینوں رخ دیکھے ہیں،
تینوں رخ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 40 سال تک اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی کا پارٹنر رہا ہوں، جو تقریباً پاکستان کے تمام بڑے بزنس مینوں کی ایڈوائزر ہے۔ دوسری بات، میں پھر اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، جو کہ ساری اکنامک پالیسی وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، پھر میں نے 8-9 مہینے ایف بی آر میں بھی گزارے ہیں، تو میں نے اس چیز کو ہر پہلو سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک سیمینار میں تقریر کی تھی، جو کہ ہمدرد یونیورسٹی میں ہوا تھا، اور وہ سیمینار کوئی زیادہ اتنا بڑا سیمینار نہیں تھا، اور اس سیمینار میں 2 اسپیکر تھے، ایک میں تھا اور ایک مفتاح اسماعیل صاحب تھے۔ اور اس سیمینار میں 16 دسمبر 2021 کے سیمینار میں اس کو جو میں نے بیان دیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اس سیمینار کو ایک میڈیا نے تقریباً میری تقریر کوئی 50 مرتبہ چلائی تھی، میرا ایک جملہ 50 مرتبہ چلایا تھا، بار بار کلپ چلایا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ کے چلایا تھا کہ ایک آدمی جو عمران خان کی ٹیم میں رہا ہے، وہ عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی معاشی حالات کیا ہیں، اور وہ بات ٹھیک تھی۔ میں نے 16 دسمبر 2021 کو یہ بات کہی تھی، جو میں پہلے میں بتایا تو ایگزیکٹلی میں نے کیا کہا تھا اور پھر میں کیوں کہا تھا۔ تو میں کیونکہ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ملک گوئنگ کنسرن نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن۔ اس کا مطلب ہم لوگوں کے اکاؤنٹنگ سینس میں یہ ہوتا ہے، گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا کوئی ادارہ یا ایسی کوئی معاشرہ یا ایسی کوئی چیز جو اپنے خرچہ جات ادا نہیں کر سکتی، اس کو ہم گوئنگ کنسرن کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سیمینار میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو ملک جس معاشی ڈگر پہ چل پڑا ہے اور جو اس کی معاشی حالات ہیں، یہ ملک آگے معاشی استحکام میں نہیں جا سکتا۔ اور کیونکہ اس کو پھر بہت زیادہ طریقے پہ خاص طور پہ ایک چینل نے چلایا، تو مجھے عمران خان صاحب کا فون آیا کہ یار تم میرے ساتھ کام کرتے ہو، تم نے یہ میرے گورنمنٹ کے خلاف بات کی۔ میں نے کہا سر بالکل میں نے کی، اور میں آپ پہ اس بات پہ قائم ہوں، اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں ہمیں بالکل اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ پاکستان، میں صرف 2002 سے لے کے بات کر رہا ہوں، 2002 سے لے کر 2023 تک کسی قسم کی معاشی بہتری کا حصہ رہا ہے۔ پاکستان 2002 سے لے کر 2023 تک ایک بہت تیزی سے معاشی تنزلی کا شکار رہا ہے۔ جی جی، میرے بہت معزز مہمان قیصر احمد شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو ویلکم کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک پاکستان 2002 سے لے کر 2023 تک ایک معاشی تنزلی کا شکار رہا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور معاشی تنزلی کو میں صرف ایک انڈیکیشن میں واضح کر دیتا ہوں کہ 2002 میں ہماری آبادی تھی 16 کروڑ، اور انڈیا کی آبادی تھی 1 ارب 14 کروڑ۔ ہماری آبادی آج ہے 25 کروڑ، جو کہ 50% انکریز ہے، اور انڈیا کی آبادی 1 ارب 14 کروڑ تھی، آج وہ ہے 1 ارب 40 کروڑ، جس کا انکریز بنتا ہے 25%۔ تو جو ملک اپنی 8 کروڑ کی آبادی 20 سال میں ایڈ کر دے، وہ کبھی معاشی طور پہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل آپ کو بالکل آسان ترین بات کہہ دی۔ آپ مجھ سے یہ کہیں گے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ابھی میں سیشن سن رہا تھا، جو سیاسی لوگ بات کر رہے تھے، میرے حساب سے وہ بالکل بیکار باتیں کر رہے تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاشرے سے۔ وہ بالکل ٹوٹل ٹائم ضائع کر رہے تھے سب کا، کیونکہ سیاسی بات کر رہا ہوں میں، فواصل کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو سیاست، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، الیکشن ہو جائے گا۔ پاکستان معاشی طور پر، مجھے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بہت تیزی سے ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔
اچھا اس کو میں اب آگے چلتا ہوں تھوڑا، شارٹ کر دیتا ہوں، میں شارٹ کر دیتا ہوں. شبر بھائی، میں ایک یہیں پہ میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات تو ہوتی رہی ہے کہ جی ڈیفالٹ کر جائے گا اور ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کا گیپ ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. لیکن ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر نے بھی یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا جو یہ گیپ تھا ڈیٹ سروسنگ کا وہ 3.7 بلین کا شاید تھا، تو وہ اس میں دوست ممالک کی ہیلپ سے، ان کی مدد سے ہم یہ اس کو پورا کر لیں گے اور کم از کم اس کا مسئلہ بجٹ میں نہیں آئے گا. آپ اس بات کو سیریس لے رہی ہیں؟ آپ اس بات مطلب آپ کو مطلب اگر آپ اسے سیریس لے رہی ہیں، جب وہ ڈیٹیل تفصیل دیتے ہیں تو سیریس لینا پڑتا ہے. میری بات سنیں نا، دیکھیں ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے. کوئی فائنانس منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیے نا، کوئی نہیں کہہ سکتا، بات سمپل بات ہے، ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی، میں ان کو کچھ نہیں کہتا. وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ کیسے کہہ دیں گے کہ نہیں ہے. مگر میں تو یار اکاؤنٹنٹ آدمی ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ 24 پہ کتنے پے کرنے ہیں، 25 پہ کتنے پے کرنے ہیں، 26 پہ کتنے پے کرنے ہیں، 27 پہ کتنے پے کرنے ہیں، 28 پہ کتنے پے کرنے ہیں. میں آپ کو بالکل، اگر کوئی بندہ ڈس ایگری کرتا ہے تو میرے ساتھ وہ بات کر لے. پاکستان آج کی شکل میں کتنے بھی دوست ملک آ جائیں اپنی ڈیٹ لائبلٹیز پے نہیں کر سکتا. فنش. اب یہ سوری ایک منٹ، آپ سے بات جاری رہے گی. میں آخری بات کرتا ہوں. سوری، یہ ہو گئی فورن ڈیٹ اور لوکل ڈیٹ جو ہے وہ آج ٹوٹل ڈیٹ ملا کے آپ کا ہو گیا ہے 57 کھرب روپے. آپ وہ بھی پے نہیں کر سکتے. تو آپ پہلے ناصرہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں، پھر آپ بات کریں کہ آگے کہاں کیا کرنا ہے. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں ایلوژن کرتی رہیں گی تو پھر پاکستانی کنفیوز رہیں گے. آپ بات کر لیں آگے. بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمان قیصر بھائی تشریف لے آئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ان کو گفتگو میں شریک کیا جائے. تو آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام اس بارے میں ہے کہ آنے والا جو ہمارا بجٹ ہے اور وہ بہت جلد ہی اناؤنس ہونے والا ہے 9 جون کو، تو وہ ہمارا جو بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے 9 جون کو، اس کے لیے ہم، ظاہر ہے کہ جب بجٹ ہوتا ہے چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ ملک کا ہو، یہ تو بار بار بند ہو رہا ہے. اچھا، تو اس میں اصل چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں اور آپ کی انکم کتنی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کی بات ہوتی ہے کہ الیکشن کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو بجٹ کے لیے یہ پورا جو پھیلاؤ ہوگا اس کو کیسے سمیٹا جائے گا؟ یہ آپ ہمیں تھوڑا سا اور ہمارے حاضرین کو شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیدی صاحب میرے دوست ہیں، بہت عرصے سے ہمارا تعلق ہے. ناصرہ زبیری صاحبہ، معزز سامعین، دیکھیے شبر صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی ریئلسٹک بات کر رہے ہیں. ہمارا ملک، ہم نے کیونکہ فکر نہیں کی بہت عرصے سے، 2001 سے یہ کہہ رہے ہیں، میں اور پیچھے سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال سے یہ ہم اخراجات کرتے رہے ہیں اور قرض لیتے رہے ہیں. تو قرض لے کے آج 57 ٹریلین 57,000 ارب 5700 ارب روپے، 57,000 ارب روپے، 57,000 پاکستان کی کرنسی کا جو صورتحال بنتی ہے وہ قرض لے چکے ہیں. اور اس کا جو سود ہی بن رہا ہے نا، وہ سود ہی اتنا ہے اس وقت جتنا ہمارا جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ کھا جاتا ہے. جو نیٹ ریونیو ہمارا بچتا ہے نا، وہ سارا، یہ ابھی جو بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے امیر آدمیوں سے ٹیکس لیا نہیں، ٹیکس ہیوین بہت زیادہ ہے. سب مل جل کے بیوروکریٹ ہمارا اور جو ہمارا سرمایہ کار ہے، میں خود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں 1987 میں، آج سے کوئی 36 سال پہلے، کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا صدر رہا اور 85 میں نے آخری وہاں الیکشن لڑا اور کراچی کے ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیے. پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے چیمبرز میں جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا اور عام طور پہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی. تو کیوں نہ گراس روٹ لیول پہ جاؤں، جہاں سے الیکشن لڑ کے میں نیشنل اسمبلی میں پہنچوں، جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں یا جہاں بجٹ بنتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایک دور افتادہ علاقہ ہے ہمارا چنیوٹ، میرا برتھ پلیس،
میں ہماری فیملی تو شروع سے کراچی میں بزنس کرتی ہے، بٹ میں نے ابتدائی اپنی ایجوکیشن چنیوٹ سے لی، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں ہم جا کے میں کنٹیسٹ کرتا ہوں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے جھنگ اور چنیوٹ کے، تو وہ جا کے مقصد یہ تھا کہ وہاں ان ہاؤس میں یا اس جگہ جا کے کوئی ڈیلیور کریں، یا وہاں اس وقت پچھلے جب بھی مسلم لیگ کی حکومت پچھلی بار بھی آئی اور اس بار بھی، میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اور ریونیو کا چیئرمین ہوں، لیکن آپ یقین جانیے کہ بجٹ جو بنایا جاتا ہے نا چند بندے بناتے ہیں، یا جو آپ نے بجٹ پہ بات کی، اس وقت 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک بالکل میٹنگ ہوئی بجٹ کے لیے، چند بندے تھے اس میں، ہم 5-7 منسٹر تھے اور بیوروکریٹس تھے، تو بجٹ نہ ہمارے ریونیو حاصل ہو رہا ہے، پچھلا ٹارگٹ بھی جو ہم نے رکھا تھا نا 7600 ارب کا، وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ 300-400 ارب شارٹ ہو جائے گا، اس میں بھی نیا ہمیں اگلے سال کا تخمینہ لگا رہے ہیں 9200 بجٹ 9200 ارب، لیکن یہ سب اول تو یہ حاصل نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا اس کے باوجود ہمارے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، ہمارا جو 56-57 ہزار ارب روپے کا ہمارا آج روپے میں اگر گنے تو جو قرض ہے اس کا سود بڑا ہیوج سود ہے، اور ہمارے حالات یہ ہیں ناصرہ کہ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، شبر بھائی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ پچھلی حکومت میں، ہر حکومت میں یہ ہو رہا ہے، لیکن میں پچھلی حکومت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہوا، اسٹیٹ بینک کے گورنر باقر رضا صاحب نے $3 ارب، آج ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارا مین رولہ یہ ہے کہ $1 ارب 1.1 بلین ڈالر کی قسط کے لیے ہمیں ہر قسم کی جو ہے نا کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں، یہ 1.5-2 سال پہلے ہماری یہ $3 ارب ہم نے لٹا دیا، وہ 0% پہ، آلموسٹ 0% پہ اسٹیٹ بینک نے قرض دے دیا، $3 ارب آج کے حساب سے کوئی 87,000 کروڑ روپے بنتا ہے۔ وہ ایک طرف تو امیر لوگوں کو، چند امیروں کو، میں بار بار اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھتا ہوں FBR سے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر سے، وہ چند امیروں کو 0% پہ دے دیا گیا، یہ ابھی کی 2 سال پچھلی بات کر رہا ہوں، اور وہی 87,000 کروڑ حکومت نے قرضہ لے لیا 20% پہ، ہر سال 15,000 کروڑ اس کا سود بھر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت نے امیروں کو فری دے دیا، اور وہ قرضہ خود جو لے رہے ہیں وہ 15,000 کروڑ سال کا بھر رہے ہیں۔ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہماری کوئی پلاننگ نہیں، اور جس طرح شبر بھائی کہہ رہے ہیں نا، اس وقت بجٹ بنانا ہو تب، یا سوچنا ہو کہ معیشت آگے کیسے ہوگی، اگلے سالوں کی پلاننگ کس طرح ہوگی، یہ تو بڑے عرصے سے، میری 12 میں پچھلے سال تقریر ہے، ہماری حکومت بنی 10 اپریل کو، تو 1 مہینے کے اندر میں نے اسمبلی میں تقریر کی، میں نے کہا جی ہمارا ملک کا جو ہماری معیشت کا مریض ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم یعنی الیکشن یا اس مریض کی جو وینٹیلیٹر پہ ہے اس کی شادی کی ڈیٹیں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو پہلے مل جل کے، میں نے اس وقت کہا تھا، وہاں مفتاح اسماعیل ہمارے فائنانس منسٹر تھے، تو میں نے کہا ایک ڈاکٹر مفتاح نہیں، سارے ملک کے ڈاکٹر بٹھائیے، ایک بورڈ بٹھائیے، جو کہ اور اس وقت جو ہم جھگڑے کر رہے ہیں نا آپس میں، ہوا کیا ہے ناصرہ، ہم اپنی تاریخ سے تو سمجھ لیں نا، لیکن 1970 میں ہم نے الیکشن کرائے، رزلٹ اس کا نہیں مانا، ہمارے اپنے پولیٹیشنز کی آپس میں نہیں بنی، 2 پارٹیاں، عوامی لیگ تھی اور پیپل پارٹی تھی، ان کا آپس میں نہیں سمجھوتا ہو سکا، ملک 2 لخت ہو گیا۔ 77 میں الیکشن ہو گئے، الیکشن کا رزلٹ کسی نے مانا نہیں، آگے پھر مارشل لا بھی لگ گیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی۔ تو ابھی بھی یہ جھگڑا جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ان معیشت کے معاملات میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ، نہ کوئی باہر سے پیسہ ہمارے یہاں لاتا ہے۔ دیکھیے شبر صاحب کا میں صرف یہ جواب دینا چاہوں گا، اگر ہمارا ماحول بہتر ہو جائے، ہمارے یہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ جائے، یہ صرف حل ہے کہ ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے ملک میں باہر کے لوگ، پاکستانی جو باہر کے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور جو ویسے دنیا کی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی لائیں اور پیسہ لائیں۔ ہمارے ہی پڑوس کا ملک ناصرہ زبیری صاحبہ، مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی، بڑا کلیئر یاد ہے کہ 1986-87 میں میرے دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق، فائنانس منسٹر تھے پاکستان کے، اور منموہن سنگھ انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے، دونوں ہی آپس میں دوست تھے،
کیونکہ ایک ہی جگہ پڑھے تھے, کلاس فیلو تھے. میرے سامنے مجھے یاد ہے, میرے دوست تھے بہت گہرے, مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق, تو منموہن سنگھ فون کر کے پوچھتے تھے کہ انڈیا گرو نہیں کر رہا, پاکستان گرو کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت انڈیا کی گروتھ بہت کم تھی اور IMF ان کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے. ان کے ہاں جو انڈیا میں تھی, ان کی اکانومی, ان کی پاپولیشن, جس طرح شبر صاحب نے کہا, صحیح کہا, ان کی پاپولیشن 6 گنا تھی اس وقت بھی ہم سے, لیکن ان کی جو ٹوٹل جو آمدن تھی وہ 4 گنا تھی, یعنی ان کی پر کیپٹا ہم سے کم تھی. آج انڈیا دنیا کے اگلے 2-3 سالوں میں یہ طے شدہ بات ہے کہ پوری دنیا کی آدھی گروتھ ہمارے 2 پڑوسی ملکوں میں ہوگی, چائنا اور انڈیا. یعنی 160-170 ملک ہیں, 158 ملکوں کی گروتھ ایک طرف, اور یہ 2 ملک جو ہمارے پڑوسی ہیں, دونوں ملک چائنا اور انڈیا, ان کی گروتھ اتنی ہوگی. ہم کیوں نہیں, ہم اب اگر ایفرٹ کریں, ہم اگر ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے. $1 ارب IMF کے لیے تو ہمارا سارا وزیر خزانہ سارا دن ادھر لگے رہتے ہیں, اور $70 ارب انڈیا میں آ رہا ہے اس وقت 1 سال کا, بغیر کسی بات کے, فری, اور دھکے کھا رہے ہیں لوگ وہاں پیسہ لگانے کے لیے, انڈسٹری لگانے کے لیے, کیونکہ وہاں ماحول بہتر ہو گیا. کیسر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بات آتی ہے معیشت کی, جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اس خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ موازنہ بھی ایک بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کو ہر چیز سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اس میں پھر سیاست بھی آ جاتی ہے, خارجہ پالیسی بھی آ جاتی ہے, اور دوسری جو وہ پالیسیز جو ملک کو بہتر بنانے کے لیے بننی چاہیے اور نہیں بنی, یا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی, تو اس پہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمان علی خضر صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم انوالو کریں اس گفتگو میں. آپ یہ بتائیے علی کہ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے, اکنامک پوزیشن, جس میں میں عام لوگوں کے حساب سے بات کروں گی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی اعداد و شمار کی یا ہم بجٹ کی, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اعداد کا گورکھ دھندا ہے, اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے, اور ڈالر کی وجہ سے مزید مہنگائی بڑھتی ہے. تو آپ علی خضر بتائیے, آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے, کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس وقت جو ڈالر کی اڑان ہے اس کو نیچے لانے کے لیے؟ کوئی پالیسی بن سکتی ہے, یہ نیچے آ سکتا ہے؟ جی, تھینک یو ناصرہ, اینڈ تھینک یو فار دا آرگنائزرس کے بلایا مجھے اور اس موقع دیا کہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں. دیکھیے, اگر آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ کرنسی کی بات اگر آپ کریں, اور چونکہ پاکستان میں اس کا انفلیشن سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ ہم بہت امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہے, تو کرنسی تو میرے خیال میں جو کہ اس وقت قریباً $290 کے قریب ہے انٹر بینک مارکیٹ میں, اور تقریباً $310 کے قریب ہے اوپن مارکیٹ میں, اور حوالہ کو 318-20 کے قریب ہے شاید. تو میرے خیال میں یہ اس کو گیون آل دا اکنامک فیکٹرز یہ 250 کے اندر ہونا چاہیے تھا اس کو. اور یہ جو کرنسی اوور شوٹ کی ہے اس کی پیچھے بہت ساری آپ کی یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. آپ سمجھ لیں کہ پچھلے کوئی 15 مہینوں کے اندر جو ایپیسوڈس ہوئے ہیں, آپ اس کو شروع کر لیں فیبروری 2022 سے مئی 2023 تک, تو اس میں جو ایونٹس ہوئی ہیں, جس طرح انفولڈز ہوئی ہیں, اس طرح پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ساتھ اکنامک انسرٹنٹی بڑھتی گئی ہے. پہلا ایپیسوڈ آپ دیکھیے کہ جب VONC کے قریب آپ کی کرنسی تقریباً 150, جب سے آپ نے جناب اس کو ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل کیا جولائی 2019 میں, اس وقت یہ قریباً $160 کی تھی. اس کے بعد 2019 سے 2022 فروری تک وہ $150 سے $170 کے درمیان, $175 کے درمیان گھومتی رہی.
اور اوپر نیچے آتی رہی, لیکن وہ ادھر تھی. اس کے بعد چونکہ گلوبل حالات آپ نے دیکھے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھیں, یو ایس انٹرسٹ ریٹ بڑھے, دنیا بھر میں مختلف کرنسیز جو ہیں وہ ڈپریشیٹ ہوئیں اگینسٹ دا یو ایس ڈالر, تو پاکستان کو بھی ہونا تھا. پھر پاکستان کے اندر انفلیشن بڑھی, پاکستان کے ڈیٹ لیول بڑھے, تو اس کی جو ریمیفیکیشن آنی تھی وہ آئی. تو وہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال آپ کی ایسی ہونی تھی. اور آپ کی جو شبر جیسے کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن, یا ان کا مشہور جملہ ہے کہ یہ دکان یا یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ کمپنی نہیں چلے گی یا دکان جو بھی اس کو کہہ لیں, تو وہ بات تو آپ کو تقریباً 2018 میں ہمیں کلیئر ہو چکی تھی. ایون 2014 کے اندر. اچھا علی, میں یہاں تھوڑا سا میں انٹروین کرنا چاہوں گی. ہم بات کر رہے تھے ڈالر کی اڑان کی. جی ڈالر کی اڑان, میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب تک اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا تھا تو ڈالر کی جب پرائس بڑھتی تھی, روپی ویک ہوتا تھا, تو ان کے پاس کئی طریقے تھے کہ وہ اس کو جو ڈالر روپی پیرٹی کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے ٹولز استعمال کرتے تھے. جب انہوں نے امپارشل ہونے کی پالیسی اپنائی تو یہ بالکل اڑان جو ہے اس کی وہ تو جانے کہاں سے کہاں چلی گئی, تو یہ پھر فائدہ تو نہ ہوا. نہیں, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے کیا 2019 میں, اس کے بعد سے جولائی 2019 سے فیبرری 2022 تک اس نے 150 اور 170 روپے کے درمیان موو کیا, اور اوپر نیچے وہ ویریشن ہوتی رہی سارا کچھ, بٹ ایک بینڈ میں موو کرتا رہا. اور اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن بھی ایک بڑی لمیٹڈ سی تھی اس سارے کے اندر. اس سے پہلے آپ بات کر رہی ہیں 2016, 17, 18 میں آپ نے اس کو لے کے چلے, تو اس کی وجہ سے ایک دم جو 100 سے 150 تک گیا تھا, وہ چونکہ آپ نے 3 سال اس کو ربر بینڈ سے باندھ کے رکھا تھا, یا مشرف صاحب کے زمانے میں آپ نے ربر بینڈ سے باندھ کے رکھا تھا, تو وہ ایک دم وہ 60 سے 80 85 پہ گیا, یا پھر ایک 100 سے 150 پہ گیا. وہ ایک الگ بات ہے. میں اب آپ کو جو ایونٹس ابھی جب اس کو آپ نے کھول دیا نا, جو بالکل ٹھیک پالیسی ہے جس کے اوپر ایک ہم بعد میں بات کریں گے, میں پہلے یہ آرگومنٹ آپ لوگوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کرنسی اور انفلیشن کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور کرنسی جو موو ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. تو اس میں جو وجوہات یہ پچھلے 15 مہینے میں بڑھی کہ جیسے VONC آنے کے بعد عمران خان کے جانے سے پہلے جمپ آیا, پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کی پاپولیرٹی بڑھی جمپ آیا, IMF نہیں ہو رہا, اور ابھی جو 9 مئی کے ایپیسوڈ کے آگے پیچھے پھر ایک جمپ آیا, اور گیپ آتے گئے. ڈار صاحب جب آئے وہ ایک اور جمپ آیا. تو یہ جو حالات ہم نے اپنے پیدا کر دیے ہیں, پہلے تو ہم ان حالات کو ٹھیک کریں. پہلے تو ایک ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لائیں, ایک کسی فارم میں بھی حکومت لائیں, وہ جس بھی فارم میں ہوگی اس کو لائیں, اور اس کو 5 سال کے لیے چلائیں. انویسٹر کانفیڈنس کو تھوڑا ریسٹور کریں, لوگوں کو جو یہاں پہ ڈالرائزیشن ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں. تو کوئی بات نہیں کہ کرنسی آپ کی 250 270 کے لیول تک واپس آ جائے, لیکن ابھی نہیں کریں گے 350 بھی چلی جائے گی. بہت شکریہ, آپ نے ایک سانس میں حل بھی بتایا ہے اور کئی پوائنٹس بھی بتائے ہیں. آپ سے گفتگو پھر جاری رہے گی. میں سائم صاحب آپ سے میں بعد میں آتی ہوں, کیونکہ بینکنگ سیکٹر پہ پھر ہم بعد میں بات شروع کریں گے. میں شبر بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑا ایک رولا تھا جی کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, یا اس کے بعد پھر یہ بھی تھا کہ سری لنکا کی مثال بھی دی جاتی تھی. تو پچھلے دنوں وہ جو سری لنکا کے اسٹیٹ بینک کے ہیڈ آئے تھے, تو انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا کہ وی نیور ڈیفالٹڈ. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صرف ڈیٹ سروسنگ کا جو فکس کرنے کا مسئلہ تھا, کیونکہ ڈیفالٹ کرنے کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو مجھ سے بہت قابل شبر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پھر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بالکل آسان انگریزی میں ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ڈیو انسٹالمنٹ پے نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میری انسٹالمنٹ جنوری میں ڈیو ہے, میں پے نہیں کر سکتا, اس کو ہم ڈیفالٹ بولتے ہیں انگریزی زبان میں. اور سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا. اب اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں جو میں نے بھی کل پرسوں ٹویٹ کی تھی, اور عاطف میاں نے بھی ٹویٹ کی تھی. جب سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا اس کا ڈالر کا ریٹ تھا 390.
ڈیفالٹ کرنے کے بعد ان کا ڈالر کا ریٹ ہو گیا 310. ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور ہمارا ڈالر کا ریٹ ہو گیا 310, جبکہ اس وقت وہ تھا 250. تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے ناصرہ زبیری صاحبہ, ڈیفالٹ کا آپ کوئی بھی نام دے دیں, کوئی اس کو کوئی نام دے دے, اس کا نام دے دے قومی سلامتی, اس کو کہتے ہیں پاکستان کی آزادی, کوئی انگریزی کا کوئی نام دے دے اس کو. آپ کو ایک کام کرنا ہے. اس کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جا کر IMF کو یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی لائبلٹیز کو ان کے ڈیو ٹائم پہ پے نہیں کر سکتے. آپ کا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی انا, آپ کی غیرت, آپ کی بلا وجہ کی بکواس, آپ کی بلا وجہ کی ایروگنس, آپ کی بلا وجہ کی سیاسی مجبوریاں جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی, الیکشن ہو جائے گا, الیکشن نہیں ہوگا, ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں. آپ کی IMF والی ڈیل کل ہو جاتی ہے, میں ڈیل کر دیتا ہوں IMF کے ساتھ کل, مگر آپ ان کو یہ ایکسیپٹ کر کے چلیں کہ ہم اپنی لائبلٹی پے نہیں کر سکتے. آپ نے خود ہی کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی کر دیں کہ آپ کے دوست آپ کو پیسے دیں گے, وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں. یہی ایشو رہ گیا نا. ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی. آپ کی 6 بلین کا گیپ تھا, آپ مجھے دکھا دیں لکھا ہوا کہ آپ کے دوست دیں گے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ نہیں دکھا سکے پچھلے 8 مہینے سے, آپ 6 مہینے سے پوری قوم کو آپ نے تباہ کر دیا, مگر وہ 8 نہیں دکھا سکے. تو آپ آج جا کے سچ کیوں نہیں بول دیتے کہ بھائی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں دے سکتے. تو آپ جا کر ہماری طرف سے دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ نہیں دے سکتے, آپ ان کی ریفائلنگ کر دیں. لیکن شبر بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے تو انتظام کر لیا ہے. اب نہیں, کہاں انتظام کر لیا ناصرہ, یہ بات تو میں پچھلے اگر انتظام کر دی, میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے ڈائریکٹ تعلقات ہیں اس خاتون سے جو IMF کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ کہاں کر دیا. آج IMF والے کیوں رکے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے گھر, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انتظام کر دیا, 6 بلین کا گیپ ہے, اگلے سال آپ نے 25 بلین کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. اگلے سال آپ کی 25 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے ڈالر کی. آپ کے پاس 25 بلین کا ریزرو 4 بلین کا ہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ آپ زیرو بھی کرتے ہیں اور چائنا کی 10 بلین کی ری شیڈولنگ بھی کر لیتے ہیں, تو بھی آپ کہاں سے لائیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے. دیکھیے میری اصل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, 75 سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور معیشت کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. کس چیز پہ سچ بول رہے ہیں شبر؟ کہیں تو کبھی تو سچ بول دیں, کبھی کسی دن سچ بول دیں. اور میں آج سچ بتاتا ہوں آپ کو. سچ یہ ہے کہ یہ ملک 1947 سے لے کر 2023 تک کسی سال میں اس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو نہیں رہا. یہ ملک امریکہ کے سیٹو سینٹو وار آن ٹیرر افغان وار کے اوپر زندہ رہا ہے. جب وہ پائپ لائن بند ہوئی ہے, آج آپ رو رہے ہیں. تو آپ پہلے سچ بولنا سیکھیں کہ ہمارا ملک کمزور ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب آپ اپنی یہ انا, اپنی گردن کو سیدھا کریں گے, پھر آپ کا کچھ بنے گا. یہ بلا وجہ کی انا, غریب آدمی ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, مگر ہماری انا, ہماری بکواس, ہمارا اسٹائل ختم نہیں ہوتا. اچھا شبر بھائی یہ بتائیے جی کہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, وہ ایک سیریز ہے کتاب کی. ایک کتاب جو ارلی اس صدی کے شروع میں ہی آئی تھی, بعد میں اس کی اور بھی اس کی سیریز میں آئی, وہ دا کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. تو اس میں اس نے جو خود IMF اور ورلڈ بینک کا بندہ جو ہے, جس نے مختلف ملکوں میں کام کیا, آپ نے یقیناً آپ نے وہ سب پڑھا ہوگا. جی بس آپ میرا سوال پورا سن لیجئے. تو اس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے تقریباً کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کسی بھی ملک کی اکانومی کو بہتر نہیں اب تک بنا سکا. ایگریڈ. دیکھیں سن لیں, اب میں آپ کو تو ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. اب میں اس پہ آتا ہوں آپ کو. ایک محلہ ہے, ایک بازار ہے, اس بازار میں آپ کی دکان ہے. اس بازار کا ایک بدماش ہے جو سب کو قرضہ دیتا ہے. اب اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی تو اس بدماش سے لینا پڑے گا نا, دوسرا لینڈر نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس بازار میں اور کوئی قرضہ دینے والا بدماش نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں. اچھا اب اگر پرابلم یہ ہے, اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جو دکان ہے وہ نہیں چل رہی, ٹھیک ہے. اب دکان کے اندر ایک سیل مین ہے,
اور ایک اس کا گارڈ ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مالک گارڈ ہے یا سیل مین ہے. اچھا اب میرا خیال ہے کہ اب یہ تو فیصلہ کر لیں, ابھی یہ تو فیصلہ کر لیں کہ دکان مالک کی ہے یا گارڈ کی ہے. اچھا اب میرا خیال ہے اس وقت ہم قیصر صاحب کو انوالو کرتے ہیں. قیصر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ بجٹ میں کیسے ہوگا اور اس میں ایلوکیشنز کہاں سے آئیں گی, تو یہ بتائیے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جو کہ اکتوبر میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, تو کیا اس کے لیے اس بجٹ میں رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے؟ اس میں کیا سوال تھا, اس میں رقم کیا کہہ رہے ہیں؟ بجٹ کی رقم دے رہے ہیں کہ نہیں جی بجٹ یہ بجٹ میں الیکشن کے لیے جو رقم چاہیے وہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے؟ ابھی تو لازمی ہے, اگلے سال الیکشن ہے, ابھی کوئی بجٹ آیا نہیں ہے, لیکن یہ اس میں ایلوکیٹ ہوگی. اگلے سال کا بجٹ میں بالکل ایلوکیٹ ہوگی, کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے والا ہے. ابھی اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے, سب پلاننگ میں. دیکھیں نا, کل کو الیکشن ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا, لیکن یہ لازمی ہے کہ ایلوکیٹ تو کرنا ہے نا. یہ تو وقت بتائے گا کہ الیکشن کی صورتحال کیا ہمارے ملک میں بن رہی ہے. لیکن آپ کہیں جو آپ کا کویسچن ہے کہ لازمی طور پہ ہمیں ایلوکیٹ کر کے بتانا ہے کہ اتنا اماؤنٹ. پچھلے سال کے بھی جو بجٹ تو الیکشن, ایک تو جنرل الیکشن ہوتا ہے نا, ویسے بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو ہر سال کوئی رقم تو الیکشن کے اوپر جی ہاں, نہیں یہ اس لیے اہم ہے کہ چونکہ ابھی کہا گیا تھا نا کہ الیکشن کے لیے رقم نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے کہ بجٹ بھی آ رہا ہے اور اسی سال الیکشن ہوں گے, تو اس حوالے سے یہ سوال بنتا ہے. الیکشن کے لیے رقم پچھلے سال تو نہیں تھی نا, پچھلے سال تو بجٹ میں نہیں رکھی گئی تھی کیونکہ الیکشن ڈیو نہیں تھا, تو اس لیے کہا گیا نا کہ الیکشن ویسے ہمارا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, پہلے ہی پیسے کم ہو رہے ہیں, یہ کہا گیا کہ الیکشن کے لیے اس وقت ایلوکیٹ نہیں تھی. اگلے سال پہلے کہا گیا تھا, وہ ٹھیک کہا گیا تھا, کیونکہ بجٹ کے اندر ایکسپینڈیچر کے ہیڈ ہوتے ہیں. جو 2022-23 کا بجٹ تھا اس میں کوئی ایکسپینڈیچر کے لیے اماؤنٹ نہیں تھا جو الیکشن پہ خرچ ہو سکے. اب جب آپ 23-24 کا بجٹ بنائیں گے تو اس میں اماؤنٹ رکھ دیں گے, مگر اماؤنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اچھا مجھے اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے کہا نا کہ ظاہر ایک ہیڈنگز ہوتی ہے, اس کے انڈر سارے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, تو جب ہم ایکسٹرنل سورسز کا جو ہیڈ ہوتا ہے, جو ہیڈنگ ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ ظاہر ہے کہ اپنے فرینڈلی کنٹریز سے ہوتے ہیں کچھ, اور اس میں کچھ ایسا IMF کا بھی ہوتا ہے. تو قیصر صاحب آپ بتائیں کہ کیا IMF اس کے لیے جو اس کا حصہ ہوگا وہ مختص کرے گا؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جتنے بجٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ, جتنا الیکشن میں 20 ارب روپے چاہیے نا, اتنا ہم ڈیلی سود دیتے ہیں. ایک دن کا جو پاکستان کے قرضے کا سود ہے اس میں الیکشن ہو جائے گا. صحیح بات ہے. جی قیصر صاحب سے میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ IMF اپنے وہ ایلوکیٹ کرے گا جو ایکسٹرنل سورسز کے انڈر اس کو کرنا ہوگا اس بجٹ میں؟ جی لازمی. دیکھیں نا, جو کیونکہ ہمارا کرنسی جو باہر کا لیا ہوا ہے, فارن ڈیٹ ہے, اس پہ الگ سود پڑتا ہے, اس کا ریٹ الگ ہے. ہمارا جو ڈومیسٹک ہے, کیونکہ زیادہ قرضہ ڈومیسٹک ہے, لیکن یہ سود ہی اتنا پڑ رہا ہے اور متواتر بڑھ رہا ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ اونچا ہو رہا ہے, اس سے یہ سود بڑھ رہا ہے. بات اصل یہ ہے, دیکھیے شبر بھائی سے میں تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کروں گا ان کی بات کو. دیکھیے شبر, وہی میں نے حوالہ دیا انڈیا کا کہ انڈیا ہماری طرف دیکھ رہا تھا کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ ان کا ریٹ آف گروتھ ہوتا تھا. آج انڈیا کی اکانومی جو اس وقت 87 میں پاکستان سے 4 گنا تھی, آج 12 گنا ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ کریں نا. چائنا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 72 میں پہلی بار چائنا گیا. آپ دوستوں سے آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ ہم پاکستان میں کراچی اور لاہور کے لوگوں نے ان کو چائنا کو کاروبار کرنا سکھایا ہے. میں اس میں شامل ہوں, میں جاتا تھا ہر سال 2-3 بار جاتا تھا. وہ لوگ ہماری شکل دیکھنے, ان کے پاس ایئر لائن نہیں تھی, باہر کی کوئی ایئر لائن نہیں تھی, ان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا. جب ہم بازار میں نکلتے تھے تو صرف ہماری شکل دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, انہوں نے باہر کے لوگ ہی نہیں دیکھے ہوئے تھے. اور آج دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہو گئی ہے. شبر بھائی اگر ہم ایفرٹ کریں, دیکھیے ان لوگوں نے, آج بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا, آج اس پہ بعد ریزرو بھی ہو گئے, ان کی حالت بھی ٹھیک ہے. مقصد تو ہم نے اپنی محنت کریں. اگر ہم آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے, اگر
اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہم نے بنایا نا، یہ دنیا میں اور نہیں پریویلنٹ ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے، ایون انڈیا میں بھی یہ نہیں رہا. انڈیا میں جھگڑے اس طرح نہیں ہوتے، ان کے یہاں ڈیموکریسی ہر بار ہوتی ہے لیکن اس طرح اتنا زیادہ نہیں لڑتے. ہم نے تو ایک دوسرے سے ایسے کر لیے جیسے دشمنی ہے. جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے، ہم نے اپنی جمہوریت کو ہی ناکام بنا دی ہے. اور یہ اگر لڑتے رہے تو کبھی بھی پاکستان کامیاب، اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان نہیں چلے گی. لیکن اگر ہم نے آپس میں مل کے کوئی نہ کوئی یعنی کوئی ورکیبل سلوشن، چارٹر آف اکانومی کوئی کریں، کوئی حل نکالیں کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. صرف قرضے لے لے کے تو کام نہیں بنے گا نا. اپنی محنت کریں، اپنے یہاں ایفرٹ کریں، اور کوئی نہ کوئی ہم ریزلٹ اورینٹڈ بات کریں نا. پاکستان میں بہت اپرچونٹی، اگر $70 ارب انڈیا میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور ہمارے ہاں صرف $1 ارب آ رہی ہے، کیا وجہ؟ ہم اپنا ماحول ٹھیک نہیں کر رہے. 1.1 بلین ڈالر ہی لینا ہے نا IMF سے، ان کی باقی بھی پیمنٹیں کرنی ہیں، لیکن انیشلی تو انہوں نے قسط ہمیں یہ دینی ہے، اور باقی پیمنٹیں ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن اگر ہم اپنے پاکستان میں تو بہت پرافیٹیبلٹی ہے، میں بزنس مین ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہاں پہ تو بہت پرافٹ ہے. اور ہم کیوں نہیں ایسا ماحول اپنا ٹھیک کرتے، اپنی دکان کو کیوں نہیں بہتر راستہ کرتے تاکہ ہماری دکان چل جائے. دکان میں مال ایسا رکھے نا کہ ہماری دکان جو ہے وہ لوگ آ کے اس میں اٹریکشن، اور لوگ جا کے خریدیں اس میں سے مال. اگر ہم اپنی دکان کو بند ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اور کوئی حل نہیں ہے. حالات بڑے خراب ہیں اس وقت. شبر بھائی درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھرو آؤٹ اپنی اکانومی کو ایسا رکھا ہے، کسی سال بھی سسٹین نہیں کیا. ہم تو باہر کی قرضہ لے لے کے ہی اپنے آپ کو چلاتے رہے. تو کیسر صاحب ہم کیسے وہ کریں گے دکان کو ٹھیک، جبکہ ہم جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری بجلی کی کاسٹ اتنی ہے، ہماری اور اتنی وہ چیزیں ہیں. تو ہم کس طرح سے اس کو بہتر بہرحال اس پہ ہم اور بات کریں گے. لیکن سائم بجلی کی کاسٹ پہ میں ذرا ایک تھوڑا بتا دوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فکرہ اس میں اس وقت تو سب سے زیادہ کاسٹ جو اپ نے اتنا مارک اپ کر دیا ہے نا 22-23%، سب سے زیادہ جو ہٹ کر رہا ہے نا وہ بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہے جو یہ ہم اسی لیے بینکنگ سیکٹر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سائم صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ پاکستان میں بینکنگ سیکٹر جو ڈیولپ ہوا صحیح، وہ جب شوکت عزیز صاحب آئے تھے تو ان کا چونکہ خود بینکر تھے تو اس زمانے میں ہی بینکنگ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہوا اور ترقی بھی کی بینکوں نے. اب مجھے آج یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی اگر قرضہ لینا چاہتا ہے، لون لینا چاہتا ہے بینک سے، تو جو مارک اپ ہے کیا اس پہ وہ اپنی خرچے کی لوڈنگ ڈال کے وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں بینک آف پنجاب کی طرف سے آرگنائزرز کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اینڈ جو باقی پینلسٹ ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے والا جو سیشن تھا اس کو بھی میں نے اٹینڈ کیا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنس. سو دیکھیں، بیفور آئی گیٹ انٹو دا بینکنگ سیکٹر، اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ہارش ہیں، رائٹ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اس وقت سارے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں. 36% کے اوپر آفیشیل ریٹ ہے مہنگائی کا، جو کہ آج تک کبھی پاکستان میں اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0 ہو چکا ہے. اس سال جو آفیشیل ایسٹیمیٹس گورنمنٹ کے آئے ہیں 0% گروتھ ہوئی ہے اس پچھلے 12 مہینے کے اندر، اور ہمیں لگ رہا ہے شاید وہ بھی ایک آپٹمسٹک ایسٹیمیٹ ہے. اور اس سب کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ کے جو فائنانسنگ ہے سب اداروں نے دروازے اس وقت بند کر دیے ہیں سوائے ہمارے ڈومیسٹک بینکس کے. ہم دیکھتے ہیں کہ IMF پیسے نہیں دے رہا، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہمیں پیسے نہیں دے رہی. انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس، ہماری جو پرائسنگ ہے ہم بورو نہیں کر سکتے 50% کے اوپر. اوورسیز پاکستانیز جو ہمیں پیسے دیتے تھے اس میں بھی بہت سگنیفیکنٹ گراوٹ آ چکی ہے اس سال. تو ایون جو وہ لوگ ہیں وہ بھی ہمیں کم پیسے دے رہے ہیں. تو اس وقت 90% خسارہ جو ہے حکومت پاکستان کا 90% وہ اس وقت ہماری جو ڈومیسٹک بینکس ہیں وہ پورا کریں.
رائٹ. اینڈ ہم کہاں سے یہ پیسے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے لے کے آ رہے ہیں, رائٹ. آپ لوگ جو ہمارے ڈپازٹرز ہیں, آپ لوگ جو آ کے پیسے ہمارے پاس رکھتے ہیں بینکس میں, وہ اس وقت تقریباً سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان لے کے جا رہی ہے. اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ ہو رہی ہے. سو جو پرائیویٹ سیکٹر فرمز ہیں, بزنسز ہیں, کلائنٹس ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے پیسے. اور ایون مور کنسرننگ از کہ جتنے ٹوٹل ڈپازٹس اب بینکنگ سیکٹر کے اندر موجود ہیں, تقریباً آپ سمجھ لیں 30 ٹریلین روپیز کے برابر کے ڈپازٹس ہیں ہمارے پاس پورے سارے بینکس ملا کے. اور وہ جو حکومت پاکستان کی بوروئنگ نیڈز ہے وہ پورا نہیں کر سکتے, رائٹ. سو ان کی اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ از اراؤنڈ 35 ٹریلین روپیز, جبکہ ڈپازٹ ہمارے پاس سب کچھ ملا کے صرف 30 ٹریلین روپے موجود ہے. سو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم حکومت کی ضرورت کو پورا کر سکیں. سو فورگیٹ اباؤٹ کہ ہم پرائیویٹ بزنس یا انڈیویجولس کے لیے قرضے دے سکیں. اچھا, جو بینکنگ سیکٹر ہے, ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں, وہ گورنمنٹ کو بھی قرضہ دیتے ہیں اور وہ عام لوگوں کو بھی دیتے ہیں. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جیسے ملک میں جس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی بہت اہمیت ہونی چاہیے, اور جو لوگ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ جی ان کے لیے ان کو لون دیے جائیں گے. وہ پہلے بنگلہ دیش کا جو گریمن بینک تھا اس کی طرز پہ بھی کوشش کی گئی, اب تو خیر وہاں پہ بھی اس کو بھی بڑے بینکوں نے اور بڑے لوگوں نے اس کو ختم کرا دیا. لیکن پاکستان میں تو ایسا کچھ وہ ہو ہی نہیں, ٹیک آف ہی نہیں کر سکا. تو کیوں نہیں, اب جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹا کوئی قرضہ لینے والا جب جاتا ہے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیتے ہیں. اب بتائیے 1 لاکھ میں تو وہ چھاپڑی بھی نہیں لگتی. تو یہ اس طرح کی کوئی پلاننگ جو ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے اگر یہ لوگ لون لیں گے, کاروبار کریں گے اور ری پے کریں گے تو خود بینکنگ سیکٹر کے لیے بھی اچھا ہے. تو یہ پالیسی لیک نہیں ہے بہت بڑا؟ جی میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں بینکس کو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر بزنسز یا انڈیویجولس کو پیسے دینے میں, بیکاز جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ورسز جس پہ حکومت پاکستان بورو کرتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں 22 یا 21% اس وقت ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے, رائٹ, کون سا ایسا بزنس ہے جو کہ 20% قرضہ لے کے انویسٹ کرے بزنس میں اور ریٹرنز بنا سکے 20% سے زیادہ؟ کون سے ایسے بزنسز یا کون سے ایسے انڈیویجولز ہیں؟ سو ناصرہ, اگر آپ ہم سے بورو کرتی ہیں, آپ کون سی جگہ پہ انویسٹ کریں گی جہاں پہ آپ کو 20% سے زیادہ منافع مل سکے اور آپ نہ صرف اپنا قرضہ واپس کر سکیں بلکہ آپ خود بھی اپنے بزنس کو بہتر طریقے سے چلا سکیں؟ تو یہی تو ہے بات کہ یہ تو 360 ڈگری پہ پلانس بنائے جاتے ہیں نا, کہ کس طرح سے لوگ چلیں گے اور کیسے اپنے لون کو افیکٹولی وہ استعمال کریں گے جس سے وہ ری پے بھی کر سکیں. بہرحال ایک بات بہت کی جاتی ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں گے تو ظاہر الیکشن تو ہونے بھی چاہیے. شبر بھائی, آپ سے پوچھنا ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر سمجھے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ گئی 5 سال کے لیے, لیکن پھر بھی فائنینس کا مسئلہ تو پھر بھی رہے گا, وہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بات میں بڑا کینڈیڈلی مختلف پروگراموں میں بھی کہتا رہا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہوں گے, مگر الیکشن کے بعد کسی قسم کی اکنامک کریکشن مجھے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو الیکشن کے بعد جو پاکستان کی معاشی حالات کا جو ٹوٹل اسٹرکچر ہے وہ اس وقت سسٹم میں چل نہیں سکتا. اور میں آپ کے سامنے آج یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ الیکشن میں جو بھی گورنمنٹ جیت کر آئے گی 2023 کے الیکشن میں, یہ میں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک کامراہن کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ نہایت بدقسمت حکومت ہوگی اور اس کا ٹینیور میکسیمم 1 سال ہوگا. میکسیمم 1 سال اگر گزار لے تو بہت بڑی بات ہوگی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا فنڈامنٹل
ایشو ہے جو کیسر صاحب بھی جانتے ہیں, خضر بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرا جو قرضہ جات کا انٹرسٹ ہے وہ اس سال ہوگا 7,500 بلین, تقریباً 7,000 بلین, اور میرے پاس جو ریونیو بچے گا وہ 6,000 بچے گا. تو فیڈرل گورنمنٹ اسٹارٹ ہی 1,000 نیگیٹو سے کرے گی. تو جو پاکستان کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور مجھ سے آپ سجیشن لیں کہ پاکستان میں کیا کرنا چاہیے, تو میرا سجیشن یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد آپ کو نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے, بنانی پڑے گی. اگر آپ نیشنل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے اور آپ پولیٹیکل مینوورنگ کو الاؤ کریں گے تو پاکستان کی کوئی بھی بنیادی معاشی تبدیلی نہیں آ سکے گی. دیکھیں ناصرہ, آپ اس بات کو ایگری کریں, آج اگر ہم سمجھتے ہیں, اگر ہم پہلے یہ ریئلائز کریں کہ آج کا پرابلم پاکستان کا کیا پاس کے پرابلم سے مختلف ہے. ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ٹھیک ہے, پاکستان بڑے پرابلم میں رہا ہے, پہلے بھی نکل گیا ہے, نکل جائے گا. یہ ایک ہمارا پرسیپشن ہے. کوئی باہر آ جائے گا, سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے, یہ آ جائے گا. میرا یہ ویو ہے کہ یہ حالات اب وہ والے نہیں ہیں, اور وہ بھی تو اب آپ کو نکلنے کے لیے جو تبدیلیاں کرنی ہیں, وہ تبدیلیاں کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, جو گورنمنٹ مجھے 2023 کے الیکشن میں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹس آج جو چل رہی ہیں, ان کے اندر جو پاس کا ایکیومن دیکھا گیا ہے, چاہے وہ کسی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہو, وہ گورنمنٹ کے اندر وہ ایکیومن نہیں ہے. تو آپ کو پاکستان کو اگر اس دورائے سے نکالنا ہے تو آپ کو ایک بہت ہی کنکریٹ نیشنل اکنامک پلان دینا پڑے گا, کم از کم 20 سال کا یا اس سے بھی زیادہ کا. ادروائز یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ چھوٹا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ بیکار کی باتیں ہیں. پاکستان ان مشکلات میں چلا گیا ہے کہ جہاں پر جا کر اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے اور کیا یہ عوام کو وہ سہولیات دے سکتی ہے جو کسی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں. اور یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر وہ ریاست تعلیم نہیں دے سکتی, وہ ریاست ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتی, وہ ریاست صحت نہیں دے سکتی, وہ ریاست سیکورٹی نہیں دے سکتی, تو وہ ریاست کیا دے رہی ہے ہمیں. تو یہ سوالات آج لوگوں کے ذہن میں ہیں. تو اس ساری چیزوں کے رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ضرور کرائیں آپ. الیکشن کرانے کے بعد جو بات سینسبلی کی بات کر رہے تھے کہ سینسبلی بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں, ڈائیلاگ سیاست پہ نہیں ہونا کہ تمہاری کرسی بڑی ہے, میری کرسی بڑی ہے. ڈائیلاگ اس بات پر ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. میں نے ابھی بزنس ریکارڈر میں چار حصوں میں ایک آرٹیکل لکھا ہے, لرننگ فرام ادرس. اس آرٹیکل کا نام ہے لرننگ فرام ادرس. یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے جو 1991 میں منموہن سنگھ کی تقریر تھی, جب انہوں نے پہلی دفعہ انڈیا میں چینج لائے تھے, جو پورا انڈیا چینج ہوا تھا, اسے منموہن سنگھ نے تقریر کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو ہمیں کیسے تبدیل کرنا ہے. 1990 میں انڈیا کا حالات یہ تھے کہ انڈیا کو اپنا گولڈ ریزرو لے جا کے بلک رکھنا پڑا تھا جا کے سوئٹزرلینڈ میں. اور اس کے بعد آج اس کی پوزیشن آپ دیکھ لیں. تو ہمارا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جو اس کا کلچر ہم سے ملتا ہے, جس کی تجارت ہم سے ملتی ہے, جس کی سب چیزیں ہم سے ملتی ہے, ان سے ہم کچھ نہیں سیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا. وہ تو آپ کے چکوال کا رہنے والا ہے نا منموہن سنگھ, اس سے پوچھے کہ اس نے کیا کیا. دیکھیں انڈیا کی معیشت کو 2 آدمیوں نے بنایا ہے. ایک کا نام ہے منموہن سنگھ, ایک کا نام ہے مونٹیک سنگھ آلووالیہ. منموہن سنگھ چکوال میں پیدا ہوا, مونٹیک سنگھ آلووالیہ راولپنڈی میں پیدا ہوا. اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نیو یارک, واشنگٹن, سعودی عرب, دبئی نظر آتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم انڈیا سے دوستی کر لیں یا نہیں کریں, کم از کم اس ماڈل کو دیکھیں کہ انہوں نے 1990 سے لے کر 2023 تک کیا چیزیں کی. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی کرپشن نہیں ہے, یا ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں سیاست ان کے ہاں بھی اتنی گندی ہے. کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انڈیا نے, وہ صحیح کہہ رہا ہے, سعودی عرب کا کمٹمنٹ ہے انڈیا کی FDI کا $46 بلین, UAE کا کمٹمنٹ ہے $50 بلین. آرام کو ریلائنس میں شیئر خرید رہی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو وہ مارکیٹ دے رہا ہے جو ہم نہیں دے پا رہے.
پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، آج بھی پاکستان کے معاشرے کی پرائرٹی معیشت نہیں ہے، پرائرٹی نہیں ہے، سیکنڈری ہے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں، بہت شکریہ شبر بھائی، آپ کے پوائنٹس بھی آ گئے. میں کیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. شبر بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو بھی جائیں تو حل نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات وہ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ ہمارا جمہوری نظام ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کیسر صاحب؟ دیکھیے شبر صاحب نے بڑی ریئلسٹک بات کی ہے. اس وقت جو جس طرح ہم کر رہے ہیں نا، جو آپس میں دشمنی اور بنا لی ہے ہم نے، الیکشن ہونا، پہلی بات تو ہے کہ الیکشن لازمی ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یا یہ جو معاملات ہیں نا وہ سلجھ نہیں سکتے. تو الیکشن تو ہونا ہے. اور الیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملے گا، سپلٹ ہوگا. تو کوئی نیشنل گورنمنٹ الیکشن کے بعد انہی لوگوں میں جو مختلف پارٹیز آئیں، ابھی بھی ایک قسم کی کافی 13 پارٹیز اکٹھی ہیں، تو نیا کے بعد بھی آپ کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اکنامکلی جھگڑے کے بعد اکانومی نہیں چل سکتی، کوئی نہ کوئی معاملے کا حل نکالنا ہے. اور یہ دیکھیں نا کتنی اچھی انہوں نے بات کی کہ جب جس ملک سے ہمارا کلچر بھی ملتے ہیں، ہم اگر کوئی ان سے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے، جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو بہتری کی بات ہے، چائنا جب ہم جایا کرتے تھے، چائنا اور تائیوان کا بہت زیادہ جھگڑا ہے، لیکن سب سے زیادہ بزنس بھی چائنا اور تائیوان کا آپس میں ہے. سب سے زیادہ وہ آپس میں بزنس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تائیوان لینا ہے، تائیوان ہمارا پارٹ ہے. اور پاکستان کو ہمیں بھی اس وقت بھی سمجھایا کرتے تھے کہ لڑائی جھگڑے میں کسی جگہ ہو، چاہے کسی معاشرے میں کوئی کسی دیہات میں جھگڑا ہوتا رہے، لڑائی ہوتی رہے، تو یا کسی خاندان میں لڑائی ہوتی رہے، تو خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو آپس میں صرف لڑتی رہیں. تو یہ بات جب ہم سیکھ رہے ہیں، اس وقت دیکھیے نا، ہم نے انڈیا سے تجارت ختم کی ہوئی ہے بالکل. وہاں سے ہم ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں، وہاں سے ہم انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. پاکستان اور انڈیا بالکل آپس میں قریب ہیں. ہماری کشمیر کا جو میٹر ہے وہ پرنسپل میٹر ہے، وہ اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم آج سے 30 سال پہلے کہتے تھے کہ آپ 50 سال کے لیے کشمیر کو ایک بار فریز کر دیں، کشمیر اپنی جگہ پہ رکھیں کہ ایک مسئلہ ہے، اور ہم ایمیکیبلی اس کو جب ماحول بہتر ہوگا حل کریں گے. آج دیکھیں نا، 76 سال تو ہو گئے، ہم جو ٹسل کر رہے ہیں اسے کشمیر میں کوئی آگے تو نہیں بڑھا نا معاملہ. تو ہمیں آپس کی جو تجارت ہے، ایک چیز جو انڈیا ہمیں $100 میں دے سکتا ہے، ہم وہی انڈیا کی چیز وایا دبئی یا وایا کسی اور ملک کے ہم $120 میں لے رہے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ، اور اسی طرح انویسٹمنٹ کی بات ہے. ہمیں تو اس وقت ضرورت ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم اپنے، نہیں تو کرنسی تو دن بدن ہمارے پاس، جب تک امپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہوگی نا، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوں گی، امپورٹ کم نہیں کر پا رہے. دیکھیے فارمولہ یہ تھا کرنسی کو اوپن مارکیٹ میں رکھنے کا، جو فارمولہ ہے، یہ فارمولہ تھا کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو امپورٹ کم ہوگی اور ایکسپورٹ بڑھے گی. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ہمارا آج سے 6 سال پہلے ڈالر 110 روپے تھا، آج آفیشیل میں انٹر بینک کی بات کر رہا ہوں، آج 286-87 روپے ہے، لیکن ہماری امپورٹ کم نہیں ہوئی. یعنی ڈالر بڑھنے سے، کیونکہ دنیا کی کلاسیکل تھیوری یہ ہے کہ آپ ڈالر بڑھائیں گے تو امپورٹ کم ہو جائے گی، نہ ہی ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، ایکسپورٹ ڈالر کے بڑھنے. اسی طرح انٹرسٹ ریٹ کی بھی دنیا میں کلاسیکل تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی. لیکن ہمارے ہاں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم پورا آرگنائز سیکٹر میں نہیں ہے، ہماری اکانومی ہمارا زیادہ ان آرگنائزڈ ہے. تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے آپ کو وائبل بنانے کے لیے، ایک تو نیشنل گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کوئی کنسنسس بنانا پڑے گا نا، کوئی مل جل کے مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ اس ٹینشن کے ماحول میں یہاں نہ کوئی باہر کا انویسٹر آ رہا ہے، نہ ہمارا اپنا بزنس مین جو ہے وہ ہمارے اوپر کانفیڈنس کر رہا ہے اپنا پیسہ لے کے. وہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ جب یہ ماحول اس ملک میں دیکھتے ہیں، آپس میں جھگڑا اور ٹسل اور جو سیاسی گہما گہمی اور افراتفری ہے، تو وہ دیکھ کے وہ تو اپنا خود انویسٹمنٹ پاکستان ہی یہاں نہیں کر رہے. تو بہتری یہ نہیں ہے، ہمارا ملک ایک
بہت بہتری کے اپرچونیٹیز تو ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک تو کریں نا، آرگنائز کریں. جیسے میں نے 2-3 بار ذکر کیا کہ انڈیا تو ہمیں دیکھتا تھا، چائنا تو ہمیں دیکھتا تھا، کوریا کو ہم نے اکانومی سکھائی ہے. کوریا کی پلاننگ 60s میں انہوں نے اپنی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھیجے، اور ہم نے آج بھی میں کوریا جاتا ہوں وہ مانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے سیکھا ہے. چائنا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے کسی دنیا کے بندے کو دیکھا نہیں ہوا تھا، صرف انہوں نے ایجوکیشن لی اور ٹیکنالوجی کی اپنی اور آگے بڑھ گئے. ہم تو، اور یہ تب ہوتا ہے جب نیشنل گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک کنسنسس ہوگا، کچھ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی خیالات، یعنی اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی پلاننگ ہم کریں گے نا. ہیں تو سارے پاکستانی، کوئی بھی پارٹی ہو، پولیٹیکل پارٹی، اگر ہم صرف افراتفری میں اور آپس میں ہمارا دیکھیے میڈیا سارا دن تو وہی ٹرسل کی باتیں ہی دکھا رہا ہے. ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی پلان تو کریں نا. اپرچونٹی ہے، میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں، بٹ یہ شارٹ ٹرم میں نہیں. جیسے شبر صاحب نے کہا نا، ایک 20 سال کے لیے آپ کو لانگ ٹرم میں ایک پلان کرنا پڑے گا، اور باقاعدہ سب کو مل کے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور پاکستان میں بہت وائبل کنٹری ہے، لیکن آج کے حالات ایسے نہیں ہیں. آج کا تو ہمارا ماحول جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس وقت فوری طور پہ. آج کے حالات یقیناً مختلف بھی ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی شبر زیدی صاحب نے بھی کہا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 75 سال میں بھی آج تک پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کبھی بھی سرپلس بجٹ نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس کو ہم ابھی سامنے رکھ سکیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ وقت جو تھا اس کو ہم فالو کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ IMF، ورلڈ بینک اور ان لوگوں کے جو بھی ان لوگوں نے شرائط بھی منواتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ پیسہ دیتے بھی ہیں، اور جس کی امید پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بجٹ بنائیں گے تو ہم ان کے پیسے جو ہے وہ استعمال کریں گے. میں اسی سے ریلیٹڈ ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شبر بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، خود ہمارے خطے میں یہ ہلچل ہے. تو کیا آج کے ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس میں کچھ ہاتھ اس کا بھی ہے، یہ جو نئے بلاکس بن رہے ہیں اس کا بھی؟ دیکھیے، اس میں ایک بالکل صاف ہاتھ امریکہ کا بالکل سیدھا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میرے خیال سے جائز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں وی ول ناٹ پے یو ڈالر ٹو ری پے چائنیز لون. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے قرضہ لے کر چائنیز قرضہ پے کر دیں. یہ انہوں نے پبلکلی کہا ہے، اور یہ بات انہوں نے آج بھی کہی ہے، اور یہ بات 3 سال پہلے پومپیو صاحب نے کہی تھی کہ ہم کسی کو قرضہ نہیں دیں گے کہ وہ چائنا کا قرضہ پے کر دیں. تو یہ ایک ٹینشن ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ آ گیا ہے کہ چائنیز قرضہ جو ہے اس میں چائنا جو ہے اس کے پاس قرضے کی ری پروفائلنگ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہے. چائنا اگر ہمیں ریلیف دینا بھی چاہتا ہے، ان کے سسٹم میں ریلیف کا میکینزم اتنا صاف نہیں ہے. دوسرا پرابلم ان کے ساتھ یہ آ گیا ہے چائنا کے ساتھ کہ چائنا نے تقریباً $250 بلین دیا ہوا ہے اس وقت افریقن کنٹریز کو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ریلیف دیا پاکستان کو تو وہ ریلیف آگے انہیں افریقن کنٹریز کو بھی دینا پڑے گا. تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ کی جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور اگر آپ G20 کی جو G20 ہوئی تھی بنگلور میں، اس پہ چائنا بھی موجود تھا. اس میں چائنا کو بٹھا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی کنٹری اب کسی کو یونیلیٹرلی ری شیڈولنگ نہیں کرے گا. اس میں چائنا موجود تھا. اور اس کے بعد تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ری شیڈولنگ کرنی ہے، جو کہ کرنی ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کرنی نہیں ہے، اس کرنے میں ہم چائنا اور امریکہ کو ساتھ لے کے نہیں چل سک رہے ہیں. اچھا، وہ کیوں نہیں چل سک رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریلیشنز جو دونوں کے ساتھ ہیں ان کا میکینزم بالکل مختلف ہے، اور اس میں بہت سارے خارجہ پالیسی کے اور بہت سارے ایشوز اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، اسپیشلی جو فائنینشیل پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس اس وقت آ گئی ہے، وہ پاکستان کی ری شیڈولنگ کے لیے
بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ہمیں ایک بہت ہی اسٹرانگ اور سینسیبل میکینزم چاہیے جو اس دونوں کی رکاوٹ کو دیکھتے ہوئے چلتا رہے۔ دیکھیں ایک بات، آپ اگر مجھے فالو کرتے رہتے ہیں تو میں ایک بات کا بڑا شدید مخالف ہوں ساری زندگی سے، اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ میں کبھی بھی سی پیک سے کمفرٹیبل نہیں تھا، میری اگر ذات کا سوال ہے، میں کبھی سی پیک سے کمفرٹیبل نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کی فائنینشیل سسٹم کو آپ دیکھیں تو امریکنز جو ہیں، دیکھیں یہ آپ پہلے یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں امریکہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، دے دوں طلاق، پیسہ نہیں امریکہ سے لیتا، مگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی، خیسر صاحب ایکسپورٹر ہیں، بتائیں گے پاکستان کی ایکسپورٹ آج 30 بلین ہے، مجھے اس کو 5 سال میں 60 کرنا ہے، 30 کو 60 کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس 30 کا امپورٹر کون ہوگا سوائے ویسٹرن کے یا ویسٹرن الائز کے؟ امپورٹر چائنا نہیں ہوگا۔ تو اگر مجھے ایکسپورٹ کو 30 سے 60 کرنا ہے تو یا امریکہ امپورٹ کرے گا یا یورپ امپورٹ کرے گا یا کوئی چھوٹا موٹا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا بیوقوف بزنس مین ہے جو اپنے کسٹمر کو روزانہ گالی دیتا ہے اور سپلائر کو جا کے خوشامد کرتا ہے۔ میں پاگل ہوں نا؟ ایز اے فورن پالیسی پاکستان ایک میڈ کنٹری ہے کہ پاکستان کا جو سپلائر ہے وہ چائنا ہے اور پاکستان کا کسٹمر یو ایس اے ہے۔ میں ایک جاہل بزنس مین ہوں جو روزانہ صبح شام میں اٹھتا ہوں اور پاکستان کا ہر بندہ یہاں بیٹھے، اگر آپ امریکہ کو گالی دیں سب تالی بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو اچھا ابھی بھی آپ نے ایکسپورٹ کو اگر بڑھانا ہے، 100 لے جانا ہے، 200 لے جانا ہے، سارا ایکسپورٹ امریکہ جائے گا یا یورپ میں جائے گا۔ تو آپ یہ پہلے فیصلہ کر لیں، اچھا جو ریمیٹنس آپ کی آئے گی کہاں سے آئے گی؟ آج بھی آدھی ریمیٹنس یو ایس اے اور یو کے سے آ رہی ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو آپ نے سیکورٹی اسٹیٹ پہ چلانا ہے۔ اچھا اب اس کا آپ لوگ سارے پوچھتے ہوں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میں آج وہ بات کہہ رہا ہوں جو شاید آپ کو کوئی نہیں کہے، اور شاید یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ نے ساری زندگی پاکستان کو استعمال کیا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو استعمال کیا ہے انڈیا کو خراب کرنے کے لیے۔ جیل ہو جائے گی آپ کو۔ آج آپ اس کو ریورس کر دیں، آج آپ ان سے، انڈیا جو ہے اس وقت انرجی میں شارٹ فال ہے اس کے پاس، اچھا آپ اس کو الٹا کر دیں، آپ انڈیا کی انرجی کا پائپ لائن کھولیں اور پیسے پکڑ لیں۔ شبر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اور آپ سمپل بات ہے نا، آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سمجھ جی آپ کا پوائنٹ میرا خیال ہے رجسٹر ہو گیا سب کو۔ اور ابھی چونکہ وقت بہت ہی کم ہے تو بس مختصر میں پوچھنا چاہوں گی کیسر صاحب سے کہ یہ انہوں نے تو بہت واضح اپنی بتائی ہے انکلینیشن کہہ لیں، یا انہوں نے ایک انالیسس کر کے بتایا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جو 2 سپر پاورز ہیں اس میں ہم اپنا جو سروائیول ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کیا ہم بنا سکتے ہیں ایک فریم ورک۔ کچھ تھوڑا سا مختصر آپ بتائیے گا کیسر بھائی، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ کیسر صاحب آپ۔ جی دیکھیں نا، آپ نے خطے کی بات کی تو شبر صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا نا کہ ہم بیچتے اپنے مال جو ہیں وہ یورپ میں زیادہ بیچتے ہیں اور جو خریدتے ہیں زیادہ چائنا سے خریدتے ہیں۔ دیکھیے ہم اس ایسے دورائے پہ ہیں، ایسی جگہ ہے ہماری محل وقوع جغرافیکل، جس کے اب دیکھیں نا اس سائڈ ہم اگر اپنے ویسٹ کی طرف دیکھیں تو تقریباً تمام ممالک جو ہیں امریکہ کے خطے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ یعنی ان کا جو جغرافیکل جو پوزیشن ہے ہماری، چائنا، پاکستان، ایران، آگے افغانستان، ترکی، اور یہ سارے ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کی انوالومنٹ اتنی نہیں ہے۔ اور چائنا نے ابھی جو رول پلے کیا ہے ایران اور سعودی عربیہ میں دوستی کرانے کا، اس میں بھی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورا خطہ، لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم کسی ملک سے، کیونکہ ہم نے ہمارا انگلش میڈیم ہم نے شروع کی، انگلش ہماری بہت ایسی زبان ہے جو سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے کافی لوگ بھی وہاں پہ شفٹ بھی ہوئے ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں،
تو ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی ایک کے ساتھ ہم اپنی انوالومنٹ کر لیں. رشیا کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے چائنا کی، کیونکہ چائنا ہمارا بڑا آل ویدر فرینڈ ہے، اور وہ چائنا کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا آئرن فرینڈ ہے. ہم چائنا کے ساتھ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے ہر صورت میں، کیونکہ انڈیا سے جب تک ہماری یونیفارمٹی نہیں بنتی، ان سے تعلقات نہیں بنتے، چائنا کے بغیر تو سروائیول ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم اپنا جو ہمارے خریدار ہیں یا جس کے ساتھ ہمارا ٹریڈیشنل پہلے تعلق بہت عرصہ رہا ہے، ہم ان کی مخالفت کریں. تو اس وقت پاکستان کا موجودہ حالات میں تو انٹرسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دونوں سے انوالو رکھیں. ایک ہماری جغرافیل پوزیشن ہے اور تعلقات بھی ہمارے رہے ہیں. اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ہمیں کسی ایک جگہ کوئی اپنے آپ کو ہر صورت میں انوالو کرنا پڑے گا، تو پھر چائنا تو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کی یہاں پوزیشن جغرافیکل اور اکنامیکل اور پولیٹیکل پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی. بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے جو معزز اسپیکرز ہیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے وہ انالیسز اور وہ چیزیں کی، اور یہ جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، کھل کے بات ہوئی ہے، اور حل بھی بتائے گئے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، کراچی سے تشریف لائے ہمارے لیے. قیصر صاحب بھی آج کراچی میں تھے، وہاں سے یہ ابھی ڈائریکٹ پہنچے ہیں ایئرپورٹ سے. علی خضر بہت شکریہ. سائم صاحب بہت شکریہ. اور وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جتنی اس محدود وقت میں بات ہو سکتی ہے اتنی ہی ہو سکی. بہت شکریہ ہے پر